السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ضیاء الرحمن زیڈ اکیڈمی میں آج پھر حاضر ہوں ایک نئی بات، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ آج کل ہم لوگ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح برائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایڈوکیشن کا کمی ہونے سے اور مورل ایڈوکیشن کی کمی ہونے کی وجہ سے بچوں میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی وہ کیسے اپنے آپ کو اچھائی کی طرف مائل کریں۔ ہمیں بچے کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا اور ان کو اچھائی اور برائی میں فرق سمجھانا ہوگا تاکہ وہ دنیا میں اچھا کام کر سکیں، نیک کام کر سکیں، اچھے اعمال کر سکیں۔ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے عمل کے ذریعے سے، کام کے ذریعے سے دنیا میں کچھ کر کے جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بھی سماج ہمیشہ یاد کرتا ہے ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت سیکریفائس کیا ہے، تب ان کا عزت اور احترام اور ان کو دنیا میں یاد کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بات کو سمجھیں، آپسی محبت، آپسی یونٹی کو بڑھا کر اور محنت کر کے ایک اچھے سماج کا نرمان کریں۔ ہم جتنے کامیاب ہوں گے، جتنے اچھے بنیں گے، سوسائٹی اتنا ہی اچھا ہوگا۔ ہمیں اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو اچھا بنانا ہے۔ ہمیں دوسروں کو خوشی دینی ہے، دوسروں کا ریسپیکٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے، اس کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، اس کے کچھ احساسات ہیں، اس کے اندر فیلنگز پیدا کیا، اس کو نالج دیا، علم دیا، اور علم کی تلاش کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود بھی اچھے بنیں اور سماج کو اچھائی کی دعوت دیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں، محنت کریں، علم حاصل کریں، کوشش کریں۔ کوئی بھی سماج جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے تو وہ سماج کے سارے لوگوں کی محنت سے، سب لوگوں کی قربانی سے اور سیکریفائس سے آگے بڑھتا ہے۔ آپ جین مذہب کے اندر دیکھیں گے کہ ان کے یہاں کوئی غریب نہیں، ان کے یہاں کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں۔ وہ لوگ جو کماتے ہیں اس کا 20% جو ہے وہ اپنے قوم کو بنانے کے لیے وہ الگ سے نکال دیتے ہیں، اور جس سے کہ ان کی جو کمیونٹی ہے وہ ڈیولپ ہو جائے۔ آج دنیا میں خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب ایک دوسرے کمزور ہوتا ہے، وہ دوسرے پہ نگاہ ڈالتا رہتا ہے۔ جب ہر آدمی اچھا بنے گا، کامیاب رہے گا، خوشحال رہے گا تو دوسرے پر نگاہ کیوں ڈالے گا؟ تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم معاشرے کو بنائیں۔ ہم یہ بات کہتے پھرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے جو ہے ہمیں اشرف بنایا ہے۔ اشرف بالکل بنایا ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں۔ آپ پر جو رسپانسبلٹیز دیا گیا ہے اس کو آپ اگر پورا کر لیتے ہیں تب آپ جو ہے اشرف ہوتے ہیں، ادروائز آپ کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اس انسان کی کوئی قدر نہیں ہے جس کے اعمال اور کارنامے اچھے نہیں ہیں۔ سب اللہ کے بندے، دنیا میں جتنی قومیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، سب اللہ کے کریچرس ہیں اور اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنا کام کسی سے لے سکتا ہے، ہم سے لے سکتا ہے، دوسرے قوم سے لے سکتا ہے، کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ اس لیے یہ گھمنڈ کرنا کہ اللہ نے جو ہے ہمیں اشرف بنا دیا، بہتر بنا دیا اور ہم ہی جو ہے کامیاب ہیں اور ہم ہی جنت کے حقدار ہیں، ایسا نہیں ہے۔
اور جن لوگوں تک آپ دعوت اللہ کی پہنچی کی نہیں، اور جس کو جتنی علم اللہ نے دی ہے اس علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اس سے سوال کرے گا۔ آپ کو اللہ نے دولت دیا، آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے، آپ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے حساب سے نکال رہے کہ نہیں، یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری دولت ہے، ہم جس کو چاہیں گے دیں گے اور اس کو جس طرح سے دے دیں گے۔ آپ نے اچھا عمل تو کیا، لیکن اللہ کے حکم کو پوری طرح مانا نہیں، تو گویا وہ عمل وہ قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک، جس میں کہ اللہ کے حکم کی پابندی نہ ہو، اللہ کے بتائے ہوئے انسٹرکشنز کو آپ فالو نہ کریں۔ آپ کے دل میں اگر یہ بات آ گئی کہ ہم نے یہ جو دولت حاصل کیا ہے یہ ہم نے خود کا عقل سے، خود کی محنت سے اور خود کے شعور سے کیا ہے، اب جو حقدار ہیں، جو ضرورت مند ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے اپنے، آپ لوگوں نے ان کے کامیابی پر پیسہ نہیں لگایا، ان پر محنت نہیں کیا۔ آج میں آپ کو اپنے خاندان کی بات بتاتا ہوں۔ جب شیخ احمد اللہ انتقال کیے، دنیا سے گئے، تو 400 ایکڑ زمین تھی ہمارے خاندان میں رحیم آباد کے اندر۔ آپس میں اتنی نا اتفاقی، لوگوں نے ایک دوسرے کو نیچا گرانے کا کوشش کیا، لوگوں ایک دوسرے کو برباد کرنے کا کوشش کیا، جھگڑے میں، لڑائی میں، بربادی میں، کیس میں، مقدمہ میں کر کے زمین دھور دھور بکتا چلا گیا۔ کیا حال ہوا آج؟ اگر وہی لوگ آپسی محبت، آپسی بھائی چارہ بنائے رکھتے، ایک دوسرے میں کی طاقت کو بناتے، علم کو پھیلاتے، کامیاب بناتے لوگوں کو، تو کیا ہوتا کہ وہ چیز بچی رہ جاتی، وہ برباد نہیں ہوتا۔ آج بھی میں اپنی باتوں کے ذریعے سے دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو لوگوں، تم اللہ کے بتائے ہوئے قانون پہ نہیں چلو گے، اللہ کے بتائے ہوئے انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرو گے، اور اپنے گھمنڈ میں، اپنے تکبر میں رہو گے کہ ہم جو چیز ہم چاہیں گے وہی ہوگا، تو یاد رکھنا کہ آنے والی نسلیں تمہاری اسی طرح برباد ہو جائیں گی جو کہ وہ حال ہوا۔ یہ دولت بھی اللہ کی نعمت میں سے ایک نعمت ہے، یہ علم بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ طاقت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے، لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے، اپنے خاندان کو، اپنی نسلوں کو بلڈ اپ کیا جائے، کیسے ہوگا؟ قربانی سے ہوگا، احساس کو جگانا ہوگا اپنے دلوں کے اندر، اپنے سینوں کے اندر، اپنے ذہن کے اندر، آپسی نا اتفاقی کو چھوڑنا ہوگا، اپنی گندگی کو اپنی سماج کے اندر سے مٹانا ہوگا۔ مسلمان صرف نام سے اور زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے، مسلمان نام ہے عمل کا، اخلاق کا، کردار کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت دی وہ 40 سال کے بعد عمر میں دیا۔ اس سے پہلے اللہ نے آپ کے کردار کو، آپ کے کیریکٹر کو، آپ کے معاملات کو بلڈ اپ کیا۔ اللہ کے نبی دنیا میں سب سے بہتر انسان اس لیے ہیں کہ انہوں نے باتوں کو عمل کر کے اور ایگزیکیوٹ کر کے اور خود پریکٹیکلی لوگوں کو دکھایا کس طرح اللہ کا قانون دنیا میں نافذ کیا جاتا ہے، کس طرح بھائی چارہ، محبت، اخلاق دنیا میں پیدا کیا جاتا ہے۔ جب ارادہ ہوتا ہے، جب مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا کلیکشن شروع کیا تو 1 سال کے اندر مدینہ کے سارے لوگ خوشحال ہو گئے۔ آج کیا وجہ ہے؟
کہ 1400 سال کے بعد بھی آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ سچر کمیٹی کی جب انڈیا میں رپورٹ آتی ہے تو اس میں رپورٹ میں کہا جاتا ہے کہ سب سے جو ہے علم کے معاملے میں، پیسے کے معاملے میں سب سے بری پوزیشن جو ہے مسلمانوں کی۔ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی فکر کیا ہے؟ کبھی ایکسپلور کیا ہے؟ اپنی زندگی کو یوں ہی گزار رہے ہو، کھانے میں، پینے میں اور سونے میں، اور اللہ نے جو تمہیں نعمت دے دی تو اس کا یوں ہی اس پر کوئی غور و فکر نہیں۔ جن لوگوں نے قربانیاں کی ہے، آج ہمیں اسلام ملا، اچھائی ملی، اللہ کی باتیں ملی، تو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی محنت سے ملا۔ آپ کیا محنت کر رہے ہو؟ ہم کیا محنت کر رہے ہیں؟ بیٹھ کے صرف باتیں کر رہے ہیں، اپنے اینسیسٹرز کی بات کو انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ ہم نے کیا اعمال کیا؟ مولانا عبدالعزیز محدث رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پردادا، دیکھیے جب انہوں نے اپنے نیک اعمال کیا، اللہ کے راہ میں محنت کیا، قربانی کیا، اور پورے ہندوستان کے اندر اللہ کی دین کو پھیلایا، تو آج بھی 150 سال انتقال ہو گیا، آج بھی ان کی عزت ہے کہ نہیں؟ اللہ کے یہاں کیا مقام ہوگا ان کا؟ کتنے لوگ ان کے علم حاصل کر رہے ہیں جو انہوں نے اسٹیبلش کر کے گیا۔ ہماری سوسائٹی میں آج بھی اتنی بد اخلاقی ہے، اور مسلمان کہتا ہے کہ جو ہے دوسروں نے یہ کر دیا، فلاں نے، مودی نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر رہا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن کے اندر کہتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو سربراہی اور بلندی تمہاری ہوگی، حکومت بھی تمہاری ہوگی، عزت بھی تمہاری ہوگی، مقام بھی تمہارا ہوگا، کام بھی تمہارا ہوگا۔ آج اگر ہم فیلیور ہیں تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی ہماری کوتاہی ہے جس کی سزا ہے ہمیں اپنے آپ کو آبزرو کرنا ہوگا، مشاہدہ کرنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا۔ ہمیں سوسائٹی کو بنانا ہے، اپنے بچوں کو بھی صحیح تعلیم دیں، بچوں کو بتائیں کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتائیں، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو بتائیں، ان کو صحابہ کرام کی قربانیوں کو بتائیں، ان کو کس طرح انہوں نے قربانی کیا کہ آج یہ پوزیشن، آج مسلمانوں کو دین آج مسلمانوں تک پہنچا۔ مصر کے ایمبیسڈر آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے سوچا کہ اتنے بڑے خلیفہ، اتنے ملکوں کے بادشاہ، ان کا رہنے کا انداز اور الگ ہوگا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، انہوں نے ترنت اپنے تلوار کو ان کے قدموں پر ڈال دیا۔ اتنے بڑے خلیفہ، اتنے ملکوں کے بادشاہ، ان کی زندگی فقیری کی، تو کیا وہ آرام عشرت نہیں کر سکتے تھے؟ انہوں نے جو قربانیاں کی وہ کس کے لیے کی؟ ہمارے لیے کی، اس قوم کے لیے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات کا وقت آ رہا ہے اور جب فرشتے آ گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے جا کے پوچھئے کہ میرے مرنے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ یہ فکر، یہ محبت ہم نے اپنے نبی کو اپنے عمل سے اپنے کیا دیا ریٹرن بیک میں؟ آج کیا ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہمارے نبی شرمندہ نہیں ہو جائیں گے؟ کہ ہماری امت کے اندر آج آپس میں بھائی بہنوں میں پیار نہیں ہے، آپسی اخلاق نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی نہیں ہے، ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے۔ مسلمان کی بات تو مسلمان کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے۔ آج میں پریکٹیکلی بات آپ کو اپنے یوٹیوب کے مادھیم سے بتانا چاہتا ہوں، اور وہ لوگ جو مسلمان جو میری باتوں کو سن رہے ہیں تو وہ لوگ بھی یاد رکھیں۔ میں ٹرانسپورٹ کا بزنس کرتا ہوں، آج میری طبیعت خراب ہو گئی، ابھی کام کو میں نے اسٹاپ کیا، تو کوئی لوگ میں فون نہیں کرتا ہے، میری بیماری میری خیریت نہیں پوچھتا ہے۔ صرف آپ میٹریلسٹک محبت ہے دنیا میں،
کس کے لیے مر رہے ہو تم؟ کس کے لیے مر رہے ہیں ہم؟ اللہ سے محبت کرو، اپنے نبی سے محبت کرو، جس نے قربانیاں دی ہے، جو اللہ بھی ہمیشہ آج بھی ہمارا ہے اور کل بھی ہمارا رہے گا، اور جب پیٹ کے اندر بھی اللہ نے ہم کو رزق دیا اور عزت دیا، اور مرتے دم تک اللہ عزت اور احترام دے گا۔ انسان تو بے وفا ہے، سیلفش ہے، خود غرض ہے، صرف اپنی ضرورت کے مقصد کے تحت دنیا میں ملتا ہے اور کرتا ہے، اخلاص اور محبت نہیں ہے۔ اور پھر کہے گا کہ دعا قبول نہیں ہوتا، لمبی لمبی دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کیوں؟ کیونکہ ہمارے اعمال اچھے نہیں، ہمارے دلوں کے اندر کدورت ہے، ہمارے ذہن میں گندگی ہے، دلوں کے اندر میل چھپا ہوا ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے گا، اپنے نبی سے محبت کرے گا، نبی کے اخلاق پر اور سیرت پہ چلے گا، تب جا کے وہ پکا اور سچا مسلمان ہوگا۔ اور مسلمانوں کو لیڈ کرنا ہے، آپ کو بہتر بننا ہوگا۔ اللہ نے ذمہ داریاں آپ کو دی ہیں، آپ سے سوال زیادہ ہوگا۔ جب اللہ کا کوئی محبوب ہوتا ہے تو وہ جب غلطی بھی کرتا ہے تو پکڑ اسی کی ہوتی ہے۔ اگر ہم غلط کریں گے تو ہم کو اللہ پکڑ کرے گا، اس لیے کہ ہم کو قرآن دیا، نبی دیا، علم دیا، تو ہمیں اچھے عمل کرنے ہوں گے، سمجھنے ہوں گے باتوں کو۔ اگر ہم غلطی کریں گے تو اللہ پکڑے گا بھی ہمیں کو۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ اچھے اور نیک اعمال کریں گے، اور اخلاص کے ساتھ اپنے پوری کنبے کو اور پوری نیشن کو بنائیں گے، اپنے ملک کے کامیابی اور بہبودی کے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ۔